کیسے دوستوں، خوش آمدید ایک اور نئی قسط میں امپیکٹ ٹوڈے کی۔ میرا نام مارک ہے اور یہ میری خوبصورت بیوی وکٹوریا ہیں، اور ہم بہت خوش ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، کیونکہ ہم خدا کے کلام کے بارے میں پرجوش ہیں۔ آمین۔ آمین۔ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں globalimpactministries.com۔ وہاں آپ منسٹری کی خبریں جان سکتے ہیں اور آپ تمام اقصاد کی رسائی حاصل کر سکتے ہیں امپیکٹ ٹوڈے کی اب تک جو ہم نے ریکارڈ کی ہیں، اور آپ انہیں یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنے پسند کا پوڈ کاسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کے لیے ہاں، برکت ہوگی، آمین۔ کیونکہ ایمان سننے سے آتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے ہوتا ہے، اور خدا کے کلام آپ کو مضبوط کرے گا، یہ آپ کو حوصلہ دے گا، یہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ اپنی نگاہیں دنیاوی چیز سے ہٹائیں اور خدا کے وعدے اور برکت پر رکھیں، تاکہ جو آپ مانگ رہے ہیں، جو آپ کی زندگی میں چاہیے، وہ پورا ہو جائے یسوع کے نام میں۔ وکٹوریا، جی، ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو ہم بات کر رہے تھے الہی شفا کے بارے میں، آم، جو روحانی علاج ہے کمزوری اور بیماری کا، اور ہم نے بہت سارا وقت اس بات کو سیکھنے میں گزارا۔ خدا کا کلام دوا ہے آپ کے پورے جسم کے لیے، اور ہم موازنہ کر رہے ہیں طبی ادویات جسم کے لیے خدا کے الفاظ کی دعا لینا اپنے روح میں، اور ہم نے ہاں، بات کی تھی کہ ہم نے اس کو کیسے لینا ہے۔ ہم نے حوالہ دیکھا تھا امثال 4 باب آیت 20 سے 23 آیت تک۔ تو میں اسے دوبارہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ آمین۔ خدا ان کا شکر ہو۔ تو ہمیں یہاں تفصیلات کی ہدایت ملی ہے، واقعی ہمیں کس طرح سے خدا کے کلام کو لینا ہے، جیسے آپ اپنی دوا کو لیتے ہیں۔ ہم نے خدا کی دعا کو کیسے لینا ہے اپنے دل کے اندر۔ یعقوب 1 باب اور اس کی 21 آیت۔ کیا میں اسے پڑھوں؟ ہاں بالکل، یہ آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے خدا کے کلام کو قبول کرنا۔ آمین، جب ہم ہاللویہ۔ خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں اور قبول کرے ہوتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر اور اپنے روح کے اندر کیا بیان کرتی ہے؟ یعقوب 1 باب اور اس کی 21 آیت۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فصیلہ کو دور کر کر اس کے کلام کو حلیمی سے قبول کر لو، جو دل میں بویا گیا اور جو تمہاری روح کو نجات دے سکتا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں میں نے تھوڑا سا رک کر بات کی، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اس لیے ساری گندگی اور بدی کا بہنا چھوڑ دو۔ تمہیں پہلے یہ کرنا ہوگا۔ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں وہ اثر نہیں ڈالے گا جو وہ ڈال سکتا ہے اگر آپ غیر اخلاقی زندگی گزار رہے ہیں۔ بے حیائی اور دنیا کی طرح زندگی گزارنا یہ آپ کو متاثر کرے گا، یہ آپ کے جذبات پر اثر ڈالے گا، یہ آپ کی سوچ پر اثر ڈالے گا، یہ آپ کے جسم پر اثر ڈالے گا۔ تو خیال رکھو کہ تم وہ سب کچھ ایک طرف رکھ دو اور پھر عاجزی کے ساتھ رچایا ہوا کلام قبول کرو۔ یہ الفاظ آپ کے دل میں ہاں، بیٹھ گیا ہے اور یہ آپ کے دل میں ہاں، رہے گا، صحیح؟ ہاں، اور یہ روح کو بچائے گا، ہاں، اور یہ جو آپ کے جذبات ہیں، آپ کا دماغ، آپ کی مرضی، آپ کے جذبات ہیں، کیا آپ اسے پڑھنا چاہیں گی؟ پیشن ترجمہ کے اندر، بالکل۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضیلہ کو دور کر کے اس کے کلام کو حلیمی سے قبول کر لو، جو تمہارے دل کے اندر بویا گیا اور تمہاری روح کو نجات دے سکے۔ ہاللویہ۔ زندگی کا کلام ہم کو مسلسل نجات دینے کی قوت رکھتا ہے۔ آمین۔ جب میں نے اسے پڑھا
کہ ہم نے خدا کے کلام کو جذب کرنا ہے جو ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا ہے ہماری زندگی میں. میں بس خدا کی ایک تصویر کو دیکھتی ہوں جو میرے ساتھ اس لمحے بات کر رہا ہوں کہ ہم دوبارہ سے پیدا ہوں گے. کلام مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ ہم دوبارہ سے پیدا ہوں گے، اچھے بیج سے دوبارہ سے پیدا ہوں گے، خدا کے کلام سے، اور یہ ہمارے اندر لگایا گیا ہے. اور اب ہمیں اس کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، اب ہمیں اسے بنانا ہے اور ہماری فطرت کا حصہ بن چکا ہے. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو کلام کی طاقت ہمارے اندر جاتی ہے اور ہر طرح کی بیماری کو، کمزوری کو یسوع کے نام سے دور کرتی ہے. ہاللویہ. تم جانتے ہو یہ واقعی حیرت انگیز ہے، ہاں. یہ حیرت انگیز ہے. ہاللویہ. خدا واقعی ہمارے لیے ایسا کرتا ہاں. ہے. آمین. خداوند کی تمجید ہو. ہاللویہ. یہ زبردست آیت ہے، مجھے بے ہاں. حد پسند ہے. یوحنا باب 15 اس کی 7 آیت. اگر یہاں یسوع بات کر رہے ہیں، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. ہاللویہ. خدا کا کلام جب آپ کے اندر بس جاتا ہے، مل جاتا ہے، پیوند ہو جاتا ہے آپ کے اندر، تو تب آپ ایک ہو جاتے ہیں اس کے کلام ہاللویہ. سے. ہم خدا کے ساتھ ایک ہیں. ہاں. جو خدا کے ساتھ مل جاتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح بن جاتا ہے، وہ خود کلام ہاں. ہے. تو جیسے ہی خدا کا کلام ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے، آپ میں رچ جاتا ہے، مل جاتا ہے، اور پھر ہم ایک ہو جاتے ہیں اس کلام کے ذریعے سے، اور پھر ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے اور پھر فرق نہیں پڑتا تاکہ آپ کے ارد گرد کیا ماحول ہے. اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ آپ کو مستقم رکھے گا، صحیح. اور یہ آپ کو پار لے جائے گا، یہ آپ کو اوپر اٹھائے گا، اور یہ آپ کو باہر نکالے گا ہر ہاللویہ. وقت. خداوند کی تمجید ہو. آمین. اب خدا کا کلام آپ کے اندر ایک تصویر بنائے گا. آمین. آپ کا تخیل آپ کے اندر ایمان کی جگہ ہے. اس سے پہلے کہ آپ پھل لا سکیں یا اس سے پہلے خدا کے وعدے کی ظاہری شکل پا سکیں، آپ کو اس سے اپنے اندر تصور کرنا ہوگا. صحیح. آمین. آپ اسے کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ خدا کا کلام وہاں ڈالتے ہیں، اور جس لمحے آپ خود کو اس وعدے کی تکمیل کے طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں، میرے دوستوں، آپ کو یہ ملے گا. آپ جانتے ہم نے یہ بات کہی تھی، میں نے یہ کہانی کافی عرصہ پہلے بتائی تھی، شاید 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا، لیکن میں اسے دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت طاقتور ہے. محروم ڈاکٹر ینگ ایچو، وہ جنوبی کوریا کے سب سے بڑے پاسٹر تھے، اب وہ آسمان پر ہیں. ایک بار ایک خاتون جو گلے کے کینسر میں مبتلا تھیں، اس کے غذائی نالی میں کینسر تھا. وہ ان کے پاس دعا کی درخواست لے کر آئی. یہ بہت تکلیف میں تھی، اس کی آواز خراب ہو گئی تھی، اب وہ صاف بول نہیں سکتی تھی. اب وہ اس سے ایسے بات کرتی تھی، وہ ایسے ہی ایک خاتون کی طرح بات کرتی تھی، اور وہ شدید درد میں تھی. ہاں. وہ ان کے پاس آئی، اس نے محنت کی کہ پاسٹر جو میرے لیے دعا کریں، اور اس نے کہا بہن میں آپ کے لیے بہت دفعہ دعا کر چکا ہوں، ہاں لیکن مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے دعا کی ضرورت ہے، کچھ ہونا چاہیے. اور اچانک اسے یہ سوچ آئی. اپنی میز سے اس نے کاغذ کی ایک کاپی نکالی، اور اس کاغذ کے اوپر اس نے لکھا 1 پطرس 2 باب 24 آیت، اور اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے. یہی خدا کا آمین. کلام ہے. اسے اس نے سب سے اوپر رکھا. اس نے کہا بہن دیکھو، یہ آیت دیکھو، 1 پطرس 2 باب اس کی 24 آیت. میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے، میرے پاس تمہارے لیے گھر کے لیے کام ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم اس آیت کو 10,000 دفعہ لکھو، مگر صرف لکھنا نہیں، ہر بار جب آپ اس سے لکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ رکیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے ہاتھ اٹھائیں، خدا کا شکر کریں، اور اپنے آپ کو دیکھیں اس وعدے کی تکمیل کے طور پر. خود کو شفا یافتہ دیکھیں، خود کو شفا یافتہ تصور کریں، شکر ادا کریں کہ آپ شفا پا چکے ہیں. آپ اسے 10,000 بار کرتے ہیں،
10,000 بار؟ آپ میرے پاس واپس آئیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں آپ کے لیے آمین۔ دعا کروں گا۔ اور اس نے کہا، پادری صاحب میں ایسا کروں گی، اور وہ اس کاغذ کے صفحے کے ساتھ چلی گئی، اور اس نے یہ لکھا، یہ 10,000 بار کیا۔ اس نے یہ صرف لکھا نہیں، وہ رکی، اس نے دھیان لگایا، آنکھیں بند کی، ہاتھ اٹھائے، اے خداوند شکریہ، اور خود کو دیکھا، خود کو تصور کیا کہ وہ پوری ہو چکی ہے، وہی تکمیل ہے، معاف کیجیے اس صحیفے کے پیغام کی حقیقت کو۔ خیر جب وہ واپس آئی پادری چو کے پاس تو وہ کہنے لگی، پادری چو میں یہاں ہوں۔ اس نے انہیں دکھایا، میں نے وہ کیا جو آپ نے مجھ سے کہا تھا، میں نے اپنا کام مکمل کر لیا، براہ کرم اب میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا، بہن آپ کی آواز کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ اور اچانک سے اسے احساس ہوا اس کی آواز مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے۔ بہن درد کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ ہاں، اور سارا درد ختم ہو چکا تھا، وہ خدا کی قدرت سے مکمل طور پر شفا پا چکی تھی، لیکن اسے بھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہ کب ہوا، صحیح، کیونکہ وہ بس خدا کے وعدے میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ صحیح، اس نے اس کے اندر کی تصویر بنا دی اور وہ خود کو شفا یافتہ دیکھنے لگی۔ اسے یہ معلوم بھی نہیں ہوا کہ یہ اس کے صحیح، جسم میں حقیقت میں کب صحیح، ہوا۔ میرے دوستو یہ ہے خدا کے کلام کی طاقت۔ ہاللویہ، زبور 107 اس کی 20 آیت، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ ایک ترجمہ کہتا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ آمین۔ یہ باتیں، یہ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں، جن کی ہم خواہش مند ہیں، یہ روحانی دنیا میں پہلے سے ہی حقیقت میں ہیں، وہاں سب کچھ ہے، ہاں وہ سب کچھ ہے جو یسوع نے ہمارے لیے پورا کیا، وہ سب پہلے ہی ہو چکا ہاں ہے۔ یہ روحانی دنیا میں سچ ہے، لیکن جب آپ ایمان کے دل سے خدا کے کلام کو بولتے ہیں، آپ کا ایمان اس خواہش کے پورا ہونے کو حقیقت بنا دیتا ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ ہاں یہ اس چیز کو حقیقت بنا دیتا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں۔ جب آپ خدا کے کلام کو بولتے ہیں ایمان کے ساتھ، کسی بھی وقت آپ بولتے ہیں، وہ تصویر مضبوط سے ہاں مضبوط تر ہوتی جاتی ہے، ہاللویہ۔ اور آخر کار جو تصویر آپ کے اندر ہے وہ نظر آتی ہے آپ کے جسم میں، آمین اور یہ کام کرتی ہے آپ کے باقی حصہ کی زندگی میں۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں آپ کیا خواہش کرتے ہیں؟ کیا وہ خواہش آپ کے کلام میں ملتی ہے؟ کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ پھر آپ اسے پا سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے۔ آمین۔ وہ عورت جس کا خون جاری تھا، اس کہانی کو ہم سب جانتے ہیں، ہاں تو اگر آپ جانتے ہیں تو میں اسے پڑھنے جا رہی ہوں، مرکز اس کا 5 باب، ہاللویہ۔ کیونکہ یہ اس بات کا مظاہرہ کرتی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تصویر، وہ تصویر جو اس عورت کے اندر تھی۔ مرکز 5 باب آیت 25 سے 28 آیت تک لکھا ہے، پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، کئی طبیوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے آئی اور اس کا پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر صرف میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں تو میں اچھی ہو جاؤں گی، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں اس بیماری سے شفا پائی۔ آیت نمبر 28، جب اس نے کہا اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں تو میں اچھی ہو جاؤں گی، اس نے یہ بات صرف کہی نہیں بلکہ اس نے اپنے آپ کو اندر اس کے یہ صحیح ہے۔ تصور کیا، اس نے یہ تصور کیا کہ وہ اس کی پوشاک کو چھو رہی ہے اور ٹھیک ہو گئی ہے۔ شاید اس نے ایسا کرتے ہوئے 100 بار اپنے ذہن میں ایسا تصور کیا ہوگا، اور پھر اس نے ایسا کہا، آمین، یہ صحیح ہے۔ اور اس نے ایسا سنا، اور اس نے ایسا کہا، ہاں اور یہ تصویر اس کے دل میں بنی، اور پھر اس نے اس پر عمل کیا اور شفا کو قبول کیا۔ خدا ان کی تمجید۔ میرا مطلب ہے کہ ہر چیز یہاں پر ہاں دکھتی ہے۔ ہاں یہ بہت طاقتور کہانی ہے، کیونکہ اس میں ایمان کے بہت سے پہلو ہیں، اور یہ کہ آپ اپنے ایمان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور خدا سے وعدہ کیسے وصول کرنا ہے، ہاں، اس کہانی میں یہ دکھایا گیا ہے۔
خاص طور پر مرکز کے بیان میں باب 5 میں، تو اس نے یسوع کے بارے میں سنا۔ اس کے اندر یہ تصویر تھی، صحیح۔ مجھے بس اس کپڑے کا کنارہ ہوں۔ چھونا ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں ہاں، گی۔ وہ جانتی تھی وہ مسح کیا ہوا ہے، اور اس نے بلند آواز سے کہا، اور اس نے پھر وہ کیا۔ یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، جتنا اہم ہے کلام کو پڑھنا، جو کہ آج بھی اور پچھلی قسط میں بھی زور دیا گیا تھا، کلام میں داخل ہونا، کلام میں داخل ہونا۔ لیکن آخرکار آپ کو یہ کرنا ہوگا، صحیح۔ آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، آپ کے منہ سے کچھ نکلنا چاہیے، اور آپ کو کچھ کرنا چاہیے۔ یہ وہی عورت ہے جس کے خون کا مسئلہ تھا، صحیح۔ اس نے کیا۔ اس نے یسوع کے بارے میں سنا، لیکن وہ بس بیٹھ کر کسی چیز کے ہونے کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ اس کا ایمان تھا، میں اس کے کپڑے کا کنارہ چھو لوں گی۔ اور اس نے کہا، اگر میں صرف اس کے کپڑے کا کنارہ چھو لوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور وہ ہاللویا۔ جہاں کہیں بھی تھی وہاں سے اٹھی، ہجوم میں سے گزری، خطرہ مول لیا کیونکہ اپنی حالت کی وجہ سے اسے عوام میں ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ پہنچی اور اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے لباس کے کنارے کو چھو لیا، اور جو ہی اس نے ایسا کیا، خدا کی قدرت جو اس کے کپڑوں میں بسی ہوئی تھی، روح القدس کا مسح سیدھا اس کے وجود میں داخل ہوا، اور وہ فوراً شفا پا گئی خداوند کی اپنی تعریف ہو۔ بیماری سے۔ خداون کی تمجید ہو۔ ہاللویا۔ خداون بہت ہی اچھے ہیں۔ ہاں، آمین۔ اگر یہ اس کے لیے کام کیا تو یہ آپ کے لیے بھی کرے گا۔ آمین، آمین۔ کیونکہ خدا کسی شخص کی جانب داری نہیں کرتا۔ یسوع نے اس عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اگر اس کا ایمان اس کو اچھا کر سکتا ہے تو آپ کا ایمان آپ کو اچھا کر سکتا ہے۔ سب کچھ ممکن ہے ان کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہاں ایک اچھی خبر ہے، جو کچھ یسوع نے اس قیمتی خاتون کے لیے کیا، وہ اس نے پوری انسانیت کے لیے دستیاب کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صلیب پر گیا اور پوری انسانیت کے لیے جان دے دی۔ اور وہ جب صلیب پر گیا، اس نے اپنے اندر ہمارے تمام گناہ اپنے اندر لے لیے، لیکن نہ صرف ہمارے گناہ بلکہ ہماری تمام بیماریاں اور تکلیفیں بھی۔ وہ ہمارا ہاللویا۔ قائم مقام ہے۔ ہاں، ہاللویا۔ خداوند اور کی اس نے جو تعریف ہو۔ کچھ اٹھایا ہمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمین۔ کاش آپ یسوع کو صلیب پر اپنی تکلیف کے ساتھ دیکھ سکتے۔ اگر آپ یسوع کو صلیب پر دیکھ خداوند آپ سکیں کا جو شکر ہو۔ آپ کی جگہ لے رہا ہے۔ متی 8:17، اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں۔ اس نے انہیں لے لیا ہمارے پاس، اب ہمارے پاس وہ اور نہیں۔ ایک ترجمہ کہتا ہے اس نے ہماری بیماریاں لے لیں۔ ہاں، ایک فاصلے پر سے ہٹا دیا، ہاں، انہیں دور سے ہٹا دیا۔ خداوند کی تمجید ہو، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ خداوند آپ کا شکر ہو۔ آمین۔ ہاللویا۔ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے ابھی اسی وقت۔ یسوع کو اپنی زندگی میں اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ اپنے ہاتھ اٹھائیں جہاں کہیں بھی آپ ہیں، اپنی آنکھیں بند کریں، خداوند آپ اپنے کا دل شکر اس ہو۔ کو سپرد کر دیں، خداوند آپ کا میرے شکر پیچھے ہو۔ دہرائیں، پیارے میرے یسوع، پیارے میرے یسوع، میں جانتا ہوں میں جانتی میری ہوں ضرورت، میری مجھے بچانے ضرورت، والے کی ضرورت ہے، مجھے بچانے والے کی میں ضرورت ایمان ہے۔ رکھتا ہوں، میں ایمان آپ رکھتی میرے ہوں، مسیح ہیں، آپ میرے مسیحا آپ ہیں، مسیح ہیں، آپ خدا مسیح کے ہیں، بیٹے، خدا کے بیٹے۔ اپنے آپ کو میرے لیے حقیقی بنائے۔ اپنے آپ کو میرے لیے حقیقی میں بنائے۔ ایمان رکھتا ہوں میں ایمان رکھتی آپ ہوں، صلیب پر مرے آپ میرے لیے میرے صلیب پر گناہوں کے مرے، لیے، میرے گناہوں کے لیے، لیکن آپ جی اٹھے لیکن آپ جی اٹھے میرے انصاف کے لیے۔ میرے انصاف کے لیے۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا میں ہوں اپنے گناہوں کو اور اقرار میں اپنا کرتی ہوں، آپ کو دیتا ہوں۔ اور میں اپنے آپ کو دیتی ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں اقرار آپ کرتی ہی ہوں، میرے خداوند ہیں، آپ ہی میرے آپ ہی خداوند میرے ہیں، بچانے والے آپ ہی ہیں۔ میرے بچانے مجھے والے ابھی ہیں۔ بچائیے، مجھے ابھی بچائیے، میرے سارے گناہوں کو دھو میرے ڈالیے۔ سارے گناہوں کو دھو ڈالیے۔ میں توبہ کرتا میں ہوں، توبہ میں آپ کرتی کے ہوں، پاس آتا ہوں، میں آپ کے پاس اور میں آتی آپ کا ہوں، شکر ادا اور کرتا میں آپ ہوں۔ کا شکر آپ ادا کے وعدہ کے کرتی ہوں۔ مطابق آپ کے وعدہ کے میں مطابق بچایا گیا میں ہوں، بچائی گئی میں ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ آسمان میرا گھر ہے، آسمان میرا گھر ہے، ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ کی اب زندگی میری ہے، اب میری ہے، یسوع کے نام میں۔ یسوع کے نام میں۔ آمین۔ خداوند کا آمین۔ شکر ہو۔ میرے دوستوں، ہاللویا۔ اگر آپ نے یہ دعا اپنے پورے دل سے کی ہے، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے گناہ بخشے جا چکے ہیں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ خداوند ہاللویا۔ نے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اور آپ کی روح نئی ہو چکی ہے۔ خداوند آپ کا شکر ہو۔ معجزائی زندگی اب آپ کی روح کے اندر ہے۔ ہاللویا۔ آمین۔ او کیا خوشخبری ہے، کیا خوشخبری ہے۔ شکر خداوند ہم کا۔ ابھی آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کی شفا کے لیے۔ خداوند آپ کا ہاللویا۔ شکر اے ہو۔ باپ، یسوع کے نام میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بہاؤ کے لیے، خدا ان کی قدرت بھری طاقت کے لیے،
अभी इन लोगों के घरों में खुदावंद जो आपका देख रहे शुक्र हैं, हो। लोगों की गाड़ियों में हाँ अभी इसी वक्त, जहाँ कहीं भी जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, मैं यीशु के नाम में तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि रूह कुद्दुस की ज़बरदस्त कुदरत उनके जिस्मों में बह रही है और वो शिफा पा रहे हैं, उनके सर के बालों से लेकर उनके पाँव के तलवों तक। यीशु के ज़बरदस्त नाम में शुक्र हम है तेरा खुदावंद आप शुक्र इन्हें अदा छू करते हैं रहे कि हैं। हर किस्म की बीमारी, हर तरह का मर्ज अब शिफा पा रहा है। हम तुझे इज्जत और जलाल देते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। आमेन। खुदावन की आमीन। तारीफ हो। खुदा बहुत अच्छा है। हालेलुया। मैं खुशी मनाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी दुनिया भर मुझसे हाँ हो रहे हैं। खुदावंत का शुक्रिया शुक्र ए हो। हालेलुया। आमीन आमीन। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं। We have another testimony. Ogana wera lady pe. Let her talk. Ye ni me na bu pol bi jam. Ah, ki be di fi. Jam na ki edit. Ina le. She's asking, can she be allowed to sing a song of praising God? I want to hear her. Okay. Oh, we want to hear her testimony. Yeah, first. alwele ka kudu ne alwele na gungu bukang ping. When teacher and sit down to give me She has been blind for so many years. London. Go I live one. But even she went, Walk in the morning. she, But you want to pay, but you want to pay. After what she has gone to the doctor for her eyes to be operated. But nothing happened. The doctor failed. Okay. She tried to go for eyes operation, but the doctors failed. Nothing happening with the doctor operation. And now, yesterday she said, let her come for prayer here. Maybe God will do something. When and the teacher you give me She has been blind for so many years. She has been going without help. Nobody helped even because she has no child. And then she tried and nobody helped. Now when you have any botany, Aka. And we get a lawyer with it. We get a lawyer. What'd she say? He said something happened with her eyes like lightning. Like lightning. Yes. And then she was able to see you and the other person for the first time. Do you remember I prayed last night? I said, Lord, may it be like lightning striking them. Remember that? Yes, yes. Yeah. Praise God. Are you happy? And when me and go, What'd she say? and then she's saying she's so happy for what God has done for her life, and that's why she's requesting to sing a song of praise. Okay, sing a song.
the blind. His name is Jesus. Hallelujah. And what God did for Martha, what God did for John, He will do for you. Hallelujah. Amen. So that you can have His blessing. ताकि आप बरकत बन जाए। Jesus यीशु died for our sins. वो हमारे गुनाह के लिए मर गया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus यीशु suffered our diseases. वो हमारी मशक्कतों के लिए, बीमारियों के लिए मर गया। He died with it. वो मर गया। His soul went to hell with उसको it. सताया गया, पाताल तक ले गए। He suffered the wrath of Almighty God क्योंकि वो भला खुदा था। for you and I. ताकि मैं और आप, Because He loved you too much. क्योंकि वो उसे बेदाशा He प्यार didn't want करता। you to go to hell. वो नहीं चाहता कि आप पाताल में So He जाएं। chose to go to hell for you. तो उसने फैसला किया कि वो आपकी जगह पाताल में चला गया। But because of His perfect life, क्योंकि उसकी तो जिंदगी बहुत अच्छी और सादा थी। on the merits of His perfection, और वो देखी कि उसकी शबीह God the Father और वो जो पाप था, sent the Holy Spirit उससे पाक रूह को भेजा through the grave